سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ساری دنیا کو جس کے شعاع ملی روشنی ساری دنیا کو جس کے شعاع ملی ساری دنیا کو جس کے شعاع ملی ایسے پار کٹاور مدینے میں ہے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد آخر میں دو اشعار ہیں ملاحظہ فرمائیں السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے معامل میں برکت عطا فرمائے اسماعیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان معزز مکرم کا مختصر کتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان نہ صرف ہمارے شہر بنگلور کی بلکہ ہمارے پورے صوبے کرناٹک اور جنوبی ہند کی ایک عظیم شخصیت ایک عظیم محدث ایک عظیم مفسر حضرت اقدس مفتی و قاضی محمد نظام الدین صاحب قاسم دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی اور خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے نیک اور اہل علم اور اپنے خاص بندوں سے روبرو ہونے کا انہیں سننے اور ان کی زیارت کرنے اور ان کی خدمت میں اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کے خاتم النبیین ہونے اور آپ کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں یہاں جڑنے اور بیٹھنے اور سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی نسبت سے حضرت والا آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت والا کی شخصیت سے ہم سب بخوبی متعارف ہیں پہلے سے واقف ہیں کئی مرتبہ حضرت والا کو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں بارہا حضرت والا ہمارے علاقے میں تشریف لاتے رہتے ہیں حضرت والا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ملک بھر میں خصوصاً ہمارے صوبے کرناٹک میں اور جنوبی ہند میں دین کی خدمت کا حدیث کی خدمت کا فقہ کی خدمت کا اور خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کا بڑا عظیم کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت والا سے لے رہا ہے آئے دن حضرت والا ملک بھر میں حضرت والا کے اسفار ہوتے رہتے ہیں پورا ملک حضرت والا سے سیراب ہو رہا ہے آپ کو سن رہا ہے آپ سے استفادہ کر رہا ہے حضرت والا اس وقت ہمارے شہر بنگلور کا ایک بہت بڑا ادارہ کامیاب ادارہ جامعہ مرکز العلوم جو ہنگلے نگر میں ہے اس کے آپ بانی و محتمیم ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں ہر سال کئی طلبہ آپ کے مدرسے سے حدیث کی سند لے کر آپ سے بخاری شریف پڑھ کر آپ سے سند لے کر حدیث کے رخصت ہوتے ہیں اور کئی طلبہ سالانہ آپ کے مدرسے میں مفتی اور قاضی بن کر سند لے کر آپ کے
مدرسے سے جا کر ملک کے اور صوبے کے مختلف حصوں میں الحمدللہ دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ ہم اس موقع پر بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کوئی زیادہ وقت دے ہوئے، انتہائی ادب کے ساتھ استاد محترم سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ حالانکہ اب حضرت کی خدمت میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں، جس وقت ہم نے حضرت والا کو دعوت دی تو ابھی کچھ دن پہلے حضرت والا سے فون میں دعوت دی گئی تو حضرت والا نے ہماری دعوت کو قبول کر کے حضرت والا نے آنے کے لیے آمد کی ظاہر کی۔ اگرچہ ابھی مغرب کے بعد مینا مسجد میٹرنٹی میں حضرت والا کا پروگرام طے ہو چکا تھا، ابھی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ حضرت والا وہاں خطاب کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں تہہ دل سے ہم اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں، شکر گزار ہیں۔ اب میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید ساتھی آگے آ جائیں اور ساتھی آ رہے ہیں پیچھے تاکہ بار بار کہنا نہ پڑے، پہلے ہی سے جگہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ جو ساتھی پیچھے آتے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی تو آرام سے بیٹھ جائیں۔ ہم پوری ایک سپیڈ کے ساتھ حضرت کے بیان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ بڑا ورنہ بار بار درمیان میں کہتے رہیں گے کہ آگے آؤ ایک خلل واقع ہوگا، اس لیے پہلے سے کہ یہاں بھی جگہ خالی ہے، 2-4 ساتھی یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائے پورے اطمینان سے کہ آ رہے ساتھی آ رہے ہیں مساری سے بیٹھ جائے اطمینان سے انشاءاللہ پورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطيه وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز نوجوانوں اس وقت میں ہم لوگ اہم سلگتا ہوا مسئلے کو لے کر
यहाँ पर बैठे हुए हैं اور جو مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے پیش ہے یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کا تعلق ہمارے کلمے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے قبر سے ہے، قبر کے سوالات سے ہے اور حشر کے نجات سے ہے. جب کوئی انسان مسئلے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھ جاتا ہے اسی کے مطابق اس کے لیے قربانی دیتا ہے. بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بیماریوں میں کچھ بیماری وہ ہے جس کا علاج آرام سے کر سکتے ہیں، کچھ بیماری وہ ہے جس کا علاج فوراً کرنا چاہیے. فوراً میں بھی کچھ بیماریاں وہ ہیں جو فوراً میں بھی فوراً. آپ گئے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، اگر اس کا ایکو ختم کر سکتے ہو تو ایکو ختم کر دیں. نعت اور قرات میں ایکو اچھا لگتا ہے، بیان میں ایکو ڈسٹرب کرتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم گئے تشخیص کے لیے. جب تشخیص کے لیے گئے ڈاکٹر کو بتانے کے لیے تو ڈاکٹر نے کہا فوراً ایڈمٹ کرو، ان کو ابھی ایڈمٹ کر دیں، یہ گھر واپس نہ جائیں. ان کو گھر واپس بھیجنا ان کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر. ان کی تکلیف دن بدن تو دور کی بات ہر گھنٹہ بڑھتی چلی جائے گی. فوراً ان کو ایڈمٹ کرو اور فوراً ان کا علاج شروع کرنا ہے. اسی طرح عقائد میں بہت سارے بگاڑ، ان بگاڑوں میں ایک بگاڑ وہ سبقاً پڑھائیے، سال بھر پڑھائیے، زندگی بھر پڑھائیے، مہینہ بھر پڑھائیے، چلہ بھر پڑھائیے، 6 مہینے کا کورس لیجئے. یہ سب وہ ہیں بعض عقائد جن کو آپ درس طول دے سکتے ہیں وقت لے کر، لیکن بعض مسئلہ عقیدے کا وہ ہے جو فوراً ختم کرنا ضروری ہے. دماغ سے فوراً نکالنا ضروری ہے، دل سے فوراً نکالنا ضروری ہے، من سے فوراً نکالنا ضروری ہے، ذہن سے فوراً نکالنا ضروری ہے، جذبات و خیالات و تصورات و اعمال سے فوراً نکالنا ضروری ہے. اگر آپ فوراً نہیں نکالیں گے، اسی رات وہ مر گیا تو سیدھا وہ جہنم میں جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست ہو جائے گا، زندگی بھر کی محنت ختم ہو جائے گی. ان سنگین مسائل میں جو اہم مسئلہ ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ. ختم نبوت کیا ہے پہلے اس کو سمجھو. آسان زبان میں جس طرح ہم اگر عام لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا اسلام سکھانے کے لیے. اسلام سکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور سب سے آخری نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، حضور کی سنت کے بعد کوئی سنت نہیں، حضور کے نہج کے بعد کوئی نہج نہیں، حضور کے ہدایات کے بعد کوئی ہدایات نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کچھ نمونے بنائے. ان نمونوں کی اتباع کا حکم خود حضور نے دیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنی ہے.
اور پھر آپ نے کہا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، عرب میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ دو مثالیں، علیکم بی سنتی و عطرتی، تمہیں میری زندگی کو فالو کرنا ہے اور میرے خاندان والوں کو دیکھنا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت۔ کتاب اللہ کی تشریح جس کو ہم آسانی سے کہہ سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو ہمارے حوالے کیا، میرے بات کسی کو ماننا تو ان کو ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو سننا، ان کو دیکھنا، ان کی سیرت پڑھنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے دین کو تمام شعبوں سے مکمل کر دیا اور اللہ نے جب اس کی سند دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور آپ نے نصاب کو مکمل کر دیا۔ گویا وہ جس طرح ہم ختم نصاب کا جلسہ کرتے ہیں، گویا عرفہ کا میدان کا وہ جلسہ ختم نصاب کا جلسہ ہے۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی نے آ کر کہا اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھئی یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت یہ نازل ہوئی وہ دن ہمارا عید کا دن ہی تھا، وہ تھا جمعے کا دن، عرفہ کا میدان۔ گویا عید کیا ہے؟ جشن ہے۔ جب بھی نصاب ختم ہو تو جشن منانے کی اجازت ہے، شریعت نے یہاں پر ایک اشارہ دے دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دین مکمل، آئیڈیلز مکمل، نمونے مکمل، پیغامات مکمل، تشریحات مکمل، توضیحات مکمل، جتنی بھی باتیں اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا قیامت تک۔ علیکم بسواد العظم، جب بھی زندگی میں کبھی اختلاف ہو، علماء کا بڑا مجمع، علماء کا پاورفل مجمع، علماء کی بڑی جماعت، علماء کے متقیوں کی جماعت جس جانب ہو اس جانب تم چلے جایا کرو، یہ حکم آپ نے عطا فرمایا، قیامت تک آپ نے کہہ دیا۔ تو اب قیامت تک کے مسائل کو حضور نے حل فرما کر یہ اشارہ دے دیا، بس اب قیامت تک کوئی رہبر کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ عربی قیامت تک بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں، کیا مطلب؟ میں آیا ہوں قیامت تک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بعثت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میری بشارت اور میری نذارت یہ دونوں کے دونوں قیامت تک کے لیے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ حضور علیہ السلام نے جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے میں بشیر اور نذیر ہوں۔ تو جب آپ تا قیامت آئے جس کی شہادت اللہ نے دی وہ کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا حضور ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث کیا ہے، شاہد، مبشر و نذیر۔ کس کے مبشر؟ جنت کے۔ کس کے نذیر؟ جہنم کے۔ گویا جنت اور جہنم کا فیصلہ جب تک ہوگا وہاں تک کے لیے آپ بشیر و نذیر ہیں، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے تک آپ بشیر و نذیر ہیں۔ آپ ڈراتے رہو، لوگوں سے کہتے رہو وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ تمہارا کام ہے۔ ہر وہ کام جو جہنم سے جہنم کی طرف لے جائے اس سے بچو، اور ہر وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جائے اسے اپنایا کرو۔ اگر تم نے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اگر کسی کوئی بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں چلا گیا، فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہو گیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یوں سمجھو کہ وہ پاک ہو گیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ گویا حضور علیہ السلام نے قیامت تک
اپنی ذمہ داری نبھا کر صحابہ کو وہ تمام مابقیہ ذمہ داری سپرد فرما کر اور یہ بھی کہہ دیا صحابہ علم کا سلسلہ جاری رکھنا، علماء کا سلسلہ جاری رکھنا، یہ علماء جب تک پڑھتے رہیں گے اور تم سے سند یافتہ ہوتے رہیں گے اور تم سے ان کی سندیں متصل ہوتی رہیں گی، سمجھو ہماری وراثت جاری رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے تمام نبیوں کی وراثت علماء میں تقسیم فرما دیے کہتے ہوئے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، وراثت تکمیل پر تقسیم ہوتی ہے، وراثت تکمیل پر تقسیم ہوتی ہے۔ تمام نبیوں کا سلسلہ ختم تو وراثت تقسیم ہو گئی، وہ کیا ہے؟ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نہ دینار و درہم کے وارث بناتے ہیں بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، جس نے علم لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو یہ عرض کیا، دیکھو جہاں پر ختم نبوت کی برکت سے امامت، توجہ، ختم نبوت کی برکت سے دعوت، ختم نبوت کی برکت سے دعا، ختم نبوت کی برکت سے وراثت، ختم نبوت کی برکت سے تعلیم و تعلم کی ذمہ داری، ختم نبوت کی برکت سے حفاظت قرآن کی اجازت، ورنہ اجازت کسی کو نہیں تھی کہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں بسائے سوائے انبیاء کے۔ اگر کسی نے تورات کو یاد کیا تو عزیر علیہ السلام نے یہ اجازت خصوصیت سے دی جاتی تھی، اور یہ جو دی جاتی تھی وہ بطور معجزہ ہوتا تھا، بطور معجزہ۔ حفاظ تورات، حفاظ انجیل، حفاظ زبور اس زمانے میں انبیاء ہوا کرتے تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اللہ نے حفاظ قرآن کی اجازت دے کر یہ بتا دیا سلسلے نبوت ختم، اب حفاظت علم نبوت شروع، سلسلے نبوت ختم، حفاظت علم نبوت شروع۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذمہ داری نازل کی ہے، قرآن پاک کی ذمہ داری سے نازل کی ہے اور ذمہ داری سے حفاظت کریں گے۔ ذمہ داری سے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذمہ داری سے قیامت تک حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنے گا کس کس کو ہم علم رسالت کا محافظ بنائیں گے، علم نبوت کا محافظ بنائیں گے۔ ملائکہ میں، انسانوں میں اللہ چن کر ان کو دیتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے، ورنہ مصلی امامت پر انبیاء کے علاوہ کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، انبیاء ہی کھڑے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء کھڑے نہیں ہوں گے۔ نبیوں کے زمانے میں کسی غیر نبی نے امامت نہیں کی، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی اجازت دے کر حضور نے فرما دیا میری ختم نبوت کی برکت سے تم امامت بھی دے رہا ہوں۔ من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی، عالم متقی کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، سمجھو نبی زمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ کانما، گویا کے، وہ نبی نہیں، گویا کے نبی کی طرح سمجھو۔ متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ تمام سلسلے ختم نبوت کے برکات، اور اس سے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام تمام نبیوں کے جب خاتم ہیں تو حضور کی شریعت خاتم الشرائع اور حضور کی سنت خاتم السنن، حضور کی کتاب خاتم الکتاب اور حضور علیہ السلام کی نبوت خاتم النبوت۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے معراج کی نماز اللہ نے عطا کی۔ معراج میں تمام نبیوں کو بلا کر اللہ نے سب کو مقتدی بنا کر، سب کو تسلیم کرا کر تم سب کہہ دو اے آدم تا عیسیٰ، اے آدم تا عیسیٰ، سب نیت کرو تابع اس امام کے، تابع اس امام کے، تابع اس امام کے۔ یہ کہہ دو آج
آج سے ہم سب کا متبع ہونا ختم، ہم سب آج سے تابع ہیں، ہم مقتدا نہیں ہیں، آج کے دن سے مقتدی ہیں، ہم رہبر نہیں ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارا چلے گا نہیں، قیامت تک جو چلے گا وہ انہی کا چلے گا۔ اس لیے ہم سب اپنی نبوت کو سرنڈر کر رہے ہیں آپ کی نبوت کے سامنے۔ آپ علیہ السلام امام بنے، سب کے سب مقتدی بنے، تابع اس امام کے نیت باندھ کر بتا دیا آج کے دن سے ہم سب کی نبوت منسوخ، سب کے نبوت کا ناسخ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اس لیے کہ نبی اپنے زمانے کا مقتدا ہوتا ہے، امام الانبیاء جب تشریف لا چکے ہیں تو تمام نبیوں کی نبوت ختم، تمام نبیوں کی نبوت مقتدی ہو گئے، سب مقتدی ہو گئے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما کر سب کو یہ اطلاع دے دی آج کے دن سے جو اصل نبی ہیں ان کی نبوت ہی نہیں چلے گی۔ قیامت تک اشارہ دے دیا، او موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں تمہاری نجات میرے ماننے پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں تمہاری نجات مجھے ماننے میں ہے، اے بنی اسرائیل کے انبیاء کو ماننے والوں تمہاری نجات مجھے ماننے میں ہے، اے بنی اسماعیل کے نبیوں کو ماننے والوں تمہاری نجات مجھے ماننے میں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے آپ نے پیغام دے دیا اور آپ نے کہا میں آ گیا ہوں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ یہ شارٹسٹ پیغام آپ نے دیا۔ کہا اگر کوئی میرے بعد نبی بن سکتا تھا تو وہ دونوں کے اندر یہ کہیں میری نسل میں کوئی بنتا تو بنتا، لو عاش ابراہیم لکان نبیا صادقا، اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ ہوتے تو ان کو اللہ نبی اور سچا نبی بناتا، لیکن اللہ کو میرے بعد سانچے نبوت کو رکھنا ہی نہیں ہے، اس لیے ابراہیم کو اللہ نے موت دے دی، جاؤ ابراہیم جاؤ، کیوں؟ نبوت کا سلسلہ ختم۔ یہ کہ نسل سے نبی بننا، یہ کہ صفات سے نبی بننا، اگر صفات نبوت کے اعتبار سے کہ نسل سے نبی ابراہیم وہ بھی ختم، صفات سے نبی اگر بنتا کوئی تو فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ہوتے، عمر کے اندر تمام صفات نبوت ہیں، یہ ایک صفت کے علاوہ وہ ہے صفت حلم۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا اصبر یا عمر، اصبر یا عمر، اصبر یا عمر فإن الحلیم کاد ان یکون نبیا، فرمایا عمر صبر کا دامن تھامے رہو، تمہارے اندر صبر کی کمی ہے، بس حلم اور بردباری پیدا کرو، علم اور بردباری پیدا کرو، اس لیے کہ جو حلیم ہو جاتا ہے اس کے اندر نبوت کی صفات پائے جاتے ہیں، بس اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھو، تو تم نبی نہیں بن سکتے، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، چنانچہ عمر بھی نہیں، نہ حسبی نہ نسبی، نسب کے اعتبار سے بھی نبوت ختم، حسب کے اعتبار سے بھی نبوت ختم، نہ نسلی نہ صفاتی، دونوں اعتبار سے نبوت ختم۔ اور جتنے جھوٹے پیدا ہوں گے، ثلاثون کذابون آئیں گے، لوگوں کو اگر مال کی حرص ہے تو مال کی حرص کرتے کرتے ایک لیول پر پہنچنے کے بعد جب مال حاصل، پھر عزت کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، عزت کی حرص پانے کے لیے عہدے کی حرص پیدا ہوتی ہے، اب وہ عہدے کی حرص پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پورا مال لٹانا چاہے لٹائے گا، پوری جان لگانا چاہے لگائے گا، پوری نسبتوں کو ذلیل کرنا چاہے کر دے گا، اس کے لیے وہ عزت پانے کے لیے سب کچھ اٹھا سکتا ہے، سب کو قربان دے سکتا ہے، سب کو داؤ میں لگا سکتا ہے۔ وہ بھوک بڑی خطرناک بھوک،
اسی لیے ہرقل نے پوچھا تھا، نبی علیہ السلام کی شکایت جب لے کر پہنچے ابو سفیان تو پوچھا کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا ان کے خاندان میں قریب میں کوئی نبی گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے اگر ہوتے تو یوں کہتا میں کہ اس کو اپنے آبا و اجداد کی سلطنت، اپنے آبا و اجداد کی عزت پانے کی حرص ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب ان کے خاندان میں کوئی گزرا نہیں تو یہ نبی اس پچھلے احباب کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں، اور یہ خالص اپنے نبوت میں پکے ہیں۔ اور پھر پوچھا بتاؤ ان کے تابع دار کون ہیں؟ مالدار ہیں یا غربا؟ امیر ہیں یا فقراء؟ شرفاء ہیں یا پھر بہت ادنا درجے کے معمولی قسم کے لوگ؟ کہنے لگے معمولی قسم کے لوگ۔ کہنے لگے ایسے ہی نبیوں کے تابع دار ہوا کرتے ہیں۔ پوچھنے لگے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کہا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی سختن لدین ہی اس کے دین سے بیزار ہو کر واپس لوٹا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نبی کے دامن کو ایک مرتبہ جب کوئی تھام لیتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے نبوت کی صفات۔ اب یہ تمام چیپٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفتا درسا تعلما خلقا جب سب کو مکمل کر دیا حضور نے، جب سب کو مکمل کر دیا، مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب تکمیل تعلیم دین اور تعلیم اسلام، تکمیل نعمت کی جب عرفات کے میدان میں خبر دے دی تو حضور نے پوچھا صحابہ کو کیا میں نے تم تک اپنے پیغامات کا حق ادا کیا؟ الا هل بلغت؟ صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچایا؟ تبلیغ حضور علیہ السلام کا انتہائی مبالغے سے یہ کہ تبلیغ پہنچانے کا معنی یہ کہ اپنی طرح بنانا۔ حضور نے کیا کیا؟ خالی پہنچایا نہیں، جا کر گشت کر کے آ گئے، جا کر گھوم کر آ گئے، جا کر بتا کر آ گئے، جا کر سنا کر آ گئے، جا کر بیان فرما کر آ گئے، جا کر سمجھا کر آ گئے۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے ایسی نگرانی کی ہر صحابی فرائض اسلام، واجبات اسلام، سنن اسلام، مستحبات اسلام اور آداب اسلام جس پر عمل کرتے ہوئے جب آپ نے نگرانی فرما کر ان کو مکمل کر دیا تب جا کر فرمایا الا هل بلغت؟ کیا میں نے تمہیں آئیڈیل بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب بولو 1,24,000 انبیاء کی خوبیاں جو اللہ نے مجھ میں جمع کی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکیلے تمام نبیوں کی صفات، خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے، امام الانبیاء ہونے کے اعتبار سے، آپ شافع محشر ہونے کے اعتبار سے، امام الاولین و آخرین ہونے کے اعتبار سے، نبی الاولین و آخرین ہونے کے اعتبار سے، نبی الانبیاء ہونے کے اعتبار سے، جب اللہ نے سب کچھ رکھ دیا، میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں، امام جو بنایا جاتا ہے وہ تمام میں افضل ہوتا ہے، تمام نبیوں میں افضل۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ سرکار آگے بڑھے، جتنے انبیاء پیچھے ہیں ان سب سے افضل آپ، اور آپ کو آگے بڑھا کر اللہ نے بتا دیا، سب کی خوبیاں ہم نے آپ کو دے دی، اور آپ کو
یہ ذمہ داری دی، ان تمام خوبیوں کو آپ بدرجے اتم امانتاً اپنے صحابہ میں منتقل کر دیجئے۔ 1,24,000 انبیاء کے صفات کو 1,24,000 صحابہ میں آپ نے منتقل کر دیا۔ ادھر 1,24,000 اور ادھر بھی۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جتنا لیا اتنا سب کچھ دے دیا۔ 313 رسولوں کی صفات، 313 بدرین میں 1,24,000 نبیوں کی صفات، 1,24,000 صحابہ میں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں من اراد ان ينظر الى خلیل اللہ فعلیہ ان ينظر الى ابی بکر، من اراد ان ينظر الى کلیم اللہ فعلیہ ان ينظر الى عمر۔ تم چاہتے ہو نبیوں کو دیکھنا، خلیل اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، خلیفۃ الرسول اللہ کو دیکھ لیا کرو، کلیم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، امیر المومنین خلیفۃ الرسول اللہ کو دیکھ لیا کرو، حضرت عمر کو دیکھ لیا کرو۔ صفات منتقل فرما کر حضور نے اپنی تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، تزکیہ و تصوف کا پوری ذمہ داری نبھا کر، آئیڈیل بنا کر آپ تشریف لے جاتے ہوئے کہہ دیے علیک اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے لوگو اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو، من کان مستن فلیستن بمن قدمات، اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو مرحومین کے نقش قدم پر چلو۔ کون ہے وہ؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ کون ہے وہ؟ ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا، دل کے اعتبار سے بڑے نیک، تکلفات سے بالکل بالا تر، اور بالکل سادی سیدھی مزاج والے، ان کے نقش قدم پر چلو، کسی کے نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، اس کے بعد جو لوگ جھوٹے، جن کو حضور نے جھوٹا کہا، اب ان سے پوچھیں گے دیکھو بھائی حضور تشریف لائے اپنی نصاب کی تکمیل کے لیے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے، آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اب تو جو آیا کیوں آیا؟ دوسری بات، فرسٹ سوال، تو آیا ہے 30 کذاب حرام خوروں، 30 حرام خور وتھ اولادہم، ان کی نسلوں کے ساتھ۔ ایک بڑا حرام خور ہوتا ہے، اس کے علاوہ منی حرام خورس، بڑے حرام خوروں کے جونیئرز ہوتے ہیں، جونیئر کے بھی جونیئر ہوتے ہیں، جونیئر کے بھی جونیئر ہوتے ہیں، حرامیوں کے حرامی اولاد۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ آئے کیوں؟ الیوم اکملت، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، نمونے مکمل ہو گئے، تعلیمات مکمل ہو گئے، تمام دین کے 5 شعبے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرہ، اخلاق، بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کا سب سے آخری چیپٹر اسے بھی حضور نے مکمل کر دیا۔ کیوں آیا؟ تیری آنے کی ضرورت اسلام کو کیوں پڑی؟ تیری آنے کی ضرورت قرآن کو کیوں پڑی؟ تیری آنے کی ضرورت امت کو کیوں پڑی؟ تیری آنے کی ضرورت شریعت کو کیوں پڑی؟ بتا، تو اگر آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنے آیا ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ خالی منڈی ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ آ رہی نہیں آ رہی؟ پوری آ رہی ہیں، آدھی آ رہی ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ نابالغوں کو آ رہی ہے، بالغوں کو نہیں آ رہی۔ نابالغوں کو آ رہی ہے کہہ رہے ہیں، سب کو آ رہی ہے نا بھائی؟ بات بس سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ الحمدللہ۔ تو آپ سمجھیں گے تو آگے کی بات بتاتا ہوں۔
جب کوئی آ رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے اب بلڈنگ مکمل ہو گئی. حضور نے فرمایا میں آخری اینٹ ہوں، میں آخری اینٹ. سب آتے ہیں معمار کو دیکھتے تعمیر، یہ آخری اینٹ کو دیکھ کر ارے یہ اینٹ کے کو چھوڑ ڈالے، یہ کے کو چھوڑ ڈالے، میں وہ جو عیب ہے اس عیب کو میں نے مکمل کر دیا. بلڈنگ مکمل ہو گئی. ہو گئی؟ ارے ہوئی نہیں ہوئی؟ ہونے کے بعد آ رہا ہے کوئی، آ کر کہہ رہا میں آیا ہوں پورے اوزار کے ساتھ. کہیں کو بھی آیا نہ یہاں کارپینٹر کا کام ہے، نہ یہاں ویلڈر کا کام ہے، نہ یہاں پینٹر کا کام ہے، نہ یہاں مستری کا کام ہے کام ہے. سب کچھ جب ہو گیا تو کہ کو آیا جوتے کھانے آیا. کہ کو آیا جوتے کھانے، اس کے لیے کیا بھی نہیں. کیوں آیا؟ جوتے کھانے آیا، چکا لینے آیا، وغلدان بننے آیا، نالے بننے آیا. تم لوگوں کے جذبات کو صرف کرنے کے لیے مصرف بن کر آیا. آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کا کلمہ کو جانچنے کے لیے، اور آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو دیکھنے کے لیے آیا ہو. تم کیا ہو اور تم کیسے ہو؟ تمہارے اندر کا جذبہ کیا ہے؟ تمہارے اندر کی غیرت کیا ہے؟ تمہارے اندر کی امانت کیا ہے؟ تمہارے اندر کا علم کیا ہے؟ تمہارے اندر کی معرفت کیا ہے؟ اس کو جانچنے آیا ہو. جب وہ آیا تو سب کو دیکھ لاتے ہیں، سب پھسپھسے ہیں. آتے ہی دیکھا او قدم رکھتے ہی زلزلہ، قدم رکھتے ہی زلزلہ. قدم رکھا، رکھتے نوجوان اب ایک کہاں سے آئے تمہیں؟ کون تمہیں؟ ارے بھائی تمہیں ہمارے محلے کو بھاڑے کو آپ کو ہنا کہاں سے آئے؟ نہیں ادھر سے آیا. ٹھیک ہے ادھر سے. کیا قصہ؟ نہیں یہاں کام تھا. کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ کیا کام کر رہے تھے؟ کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ معلوم ہوا چک منگلور سے آئے ہیں، دوڑبلا پور سے آئے ہیں، تمکور سے آئے ہیں، یا بلگام سے آئے ہیں. جائزہ لینا نہیں لینا. ہمیں لوگوں کون آئے تو بھی کیا، کون گئے تو بھی کیا، کون تو بھی آ رہا، کون تو بھی جا رہا، کون تو بھی رہ رہا، کون تو بھی کچھ کر رہا. کیا بھی پوچھنے والے ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. کھلی ٹوٹی میں کتوں کا راج، کھلی ٹوٹی میں کتوں کا راج. تمام کتے راج کر رہے ہیں. میری ٹوٹی تیری ٹوٹی، میری ٹوٹی تیری ٹوٹی، میری ٹوٹی تیری ٹوٹی. پورے کچرے کی ٹوٹیاں. وہ ٹوٹی کو اگر ڈھکن ڈال کر بند کر کے رکھتے، کتوں کا راج چلتا کیا وہاں؟ کون ہوا وہاں آ کر بس رہا ہے؟ ایک ایک شکیلیوں کے بارے میں تحقیق کرنے پر پتا چلا 14 سال سے ہے. 14 سال. اور اس کے بازو گھر میں دعوت و تبلیغ کی تعلیم چلتی ہے. بازو گھر. اور ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کی یہاں تعلیم کب سے چل رہی ہے؟ 7 سال سے چل رہی ہے. ابھی 7 سال سے چل رہی نا. بازو یا عورت کئی کو نہیں آ رہی پوچھے گا تمہیں؟ نہیں آ رہی تو بولے کیا بھائی ایک بار دعوت دیے، 2 بار دعوت دیے، 3 بار دعوت دیے، 4 بار دعوت دیے، انہوں نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ پوچھے گا نہیں پوچھیے؟ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ صدر صاحب تشریف لائے ہیں تو سامنے آئیے، جن کی صدارت کے لیے محراب منتظر ہیں. آئیے. تو اب یہ پوچھنا چاہیے بھئی تو آیا تو کیوں آیا؟ تو آیا تو ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کوئی آ رہا ہے، جیسے میں نے مثال دی، اوزار لے کر آیا، پینٹ لے کر آیا، کارپینٹری کا سامان لے کر آیا. کوئی آ رہا ہے تو ہم اسے پوچھتے ہیں کیوں آیا، کس لیے آیا، کیا کرنے آیا، کیا دیکھنے آیا، کہاں انگلی کرنے آیا. بھئی اچھی چیز کو کون تو بھی آ رہا ہوتا کیا مطلب؟ اچھی کو خراب کرنے آ رہا.
بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جب پانی بہترین طریقے سے آ رہا ہے، ٹینک میں کوئی لیکنگ نہیں، پائپ میں کوئی لیکنگ نہیں، کیا بھی ٹینشن نہیں، کوئی بھی آ رہا، اچھی چیز ہوگی انگلی کرنی۔ عام لوگ ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھی چیز میں برابر ہے، اسے انگلی کرنے کی عادت۔ عام طور پر بیانات میں بعض لوگ نہیں ذرا آواز ذرا بڑھانے کے وسائل، آپ انگلی کر کو آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ انگلیاں کرنے والے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، انتہائی خطرناک۔ ہم کہتے ہیں انگلیاں مت کرو۔ اب تو جو آیا ہوا ہے کیوں آیا؟ انگلی کرنے آیا۔ جو انگلی کرنے آتا ہے اس کی نگرانی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہی احساس بیدار کرنے کے لیے آج کی مجلس۔ آج ان انگلی کرنے والوں پر نظر رکھو، انگلی کہاں ہو رہی ہے، کس میدان میں ہو رہی ہے، کس جگہ پر ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے طبقے میں ریوا کالج، اچانک جاتے جاتے ہمارے ساتھیوں نے دیکھا کوئی اجنبی لوگ آ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، آ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، آ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں۔ مسلسل 3 دن انہوں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی کون جا کر پوچھے یہاں کوئی اسٹوڈنٹس کی جماعت آئی ہے، آئی ٹی والوں کی جماعت آئی ہے، کوئی خواص کی جماعت آئی ہے؟ کہا نہیں آئی۔ پھر یہ دونوں لوگوں کو جا کر ملے، وہ اتنا بہترین حلیے میں ہے، شک بھی نہیں کر سکتے آپ کے یہ شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعد میں مل کر پوچھنے پر اس کے جھجک اور اس کے کچھ باتوں سے اندازہ لگا لیے یہ شکیلی ہے۔ یہ سب پیس ورک امپلائیز کون ہیں؟ ارے بولو بھی کون ہیں؟ پیس ورک، پیس ورک۔ ان کو ہر پیس پر، وہ پیس جتنی اچھی ہوتی ہے انہیں بیکار لوگ اسے ٹچ نہیں کرتے۔ ہر باطل فرقے کا مزاج یہ ہے، اس انسان کو ٹچ کرتے ہیں جس کا ٹچ کرنے پر ان کو فائدہ ہو، ان کا ٹارگٹ بڑھے، ان کے ٹیم میں مضبوط انسان آئے، ان کے ٹیم کے اندر پاور پیدا ہو، ان کے ٹیم کے اندر کچھ ہمت آئے، حوصلہ بنے، اور مال کے اعتبار سے تعاون ہو، تعلقات کے لیے تعاون ہو۔ اس طرح کے انسان کو ٹچ کرتے ہیں، بیکار انسان کو دنیا میں کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ اس لیے آج کا جو فتنے کا میں نے بتایا کہ آپ حضرات سب سے پہلے یہ دیکھیں گے، پورے محلے کو ایک نظر میں رکھیں گے، محلے میں کون کون کہاں کہاں نیا نیا آیا ہوا ہے، اور آیا ہوا ہے تو وہ کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، کون سے عقیدے کا ہے، کون سے مزاج کا ہے، کون سی طبیعت کا ہے۔ ذرا دوستی کرتے 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 میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ارے بھئی یہ تمام فتنے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کرنے کا کام میں سستی کی تو نہیں کرنے کے کام والے سب کرنے لگے۔ اگر ہم اپنے گھر کو لگام ڈال کر رکھتے، اگر ہم اپنے زور کو مضبوط کر کے رکھتے، اگر ہم اپنے گشت کو مضبوط کر کے رکھتے، اگر ہم اپنے 2.5 گھنٹے کی ترتیب کو مضبوط بنا کر رکھتے، اگر ہم مسجدوار جماعت میں اختلافات سے بالا تر ہو کر محنت کرنے والے بن جاتے، اگر ہم اپنے 3 دن کی جماعتیں مستقل نکال کے مستورات کا جور پابندی سے کرتے، یہ تمام خرافات کے داخل ہونے کے لیے کوئی موقع نہیں بنتا تھا۔ آج غیر تمہارے گھر کے ہمدرد کیوں بنا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر کی ہمدردی چھوڑ دی۔ ارے آپ نے اپنے گھر کی ہمدردی چھوڑی، تب جا کر یہ غیر اپنے آپ کے گھر میں آ کر ہمدرد بنا۔ اگر آپ اپنے گھر کے ہمدرد بنے ہوئے ہوتے، کیوں بھائی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، بھائی سامنے آ جائیے، بات ختم ہو رہی 5 منٹ میں، آ جائیے ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، ذرا یہ ادھر بھی پر کر لیجئے۔ یہ مت سمجھے شب برات ہے، شب قدر ہے، حضرت بہت لمبا بیان کریں گے۔ اب ہم اتحیات میں آ چکے ہیں، درود شریف پڑھنے والے ہیں، قریب آ جاؤ۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسری بات، کلموا الناس علی قدر عقولہم وانزلوا الناس منازلہم۔
آپ جب گفتگو کریں گے تو سامنے والے کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں گے. آپ گئے مولانا آؤ مولانا یہاں ایک جن آیا ہوا ہے, آؤ مولانا وہاں ایک جن آیا ہوا ہے, آؤ مولانا ادھر, آؤ مولانا ادھر پہ کیوں آئے ادھر ادھر. بھئی آپ کو جیسے میں نے بتایا اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو وہ صلاحیت استعمال کرو. ایک ہے قرآن کی صلاحیت, قرآن والے قرآن والوں سے بات کریں گے, حدیث والے حدیث والوں سے بات کریں گے, فقہ والے فقہ والوں سے بات کریں گے, سمجھدار سمجھدار سے بات کریں گے, دلدار سے دلدار ملے ہوئی دو دو باتیں, گدھے سے گدھے ملے ہوئی دو دو لاتیں. دلدار سے دلدار ملے ہوئی دو دو باتیں, گدھے سے گدھے ملے ہوئی دو دو. اب کیا مطلب؟ ارے بھائی ہم لوگ ان کو سب لا کر, مفتی صاحب تمہیں بات کرو, مولانا صاحب تمہیں بات کرو, قاری صاحب تمہیں بات کرو. ارے بھائی بعض جیسے میں نے کہا امیڈیٹ ایکشن, امیڈیٹ ریاکشن, امیڈیٹ ڈیسیشن, اس میں سے کیا ہے؟ ادھر سن رہے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس بات کو لے جا کر فوراً صدیق اکبر نے مشورے میں نہیں رکھا, صدیق اکبر نے عمر فاروق کو نہیں بلایا, صدیق اکبر نے سرکار سے جا کر نہیں بتائی, سیدھے گئے صدیق, منہ پہ یہ تماچا. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں, یہ ہاف ٹکٹ ہم کو یہاں بٹھاؤ ان کو. انہوں جنازے کی پہلی صف میں کھڑنے والے ہیں, بیان میں پہلی صف میں بیٹھنے والے نہیں. کہاں بیٹھنا سنو سے بھی, جنازے کی پہلی صف میں رہے تو مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے. انہوں دعا کریں اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا, بولے تو اللہ تعالیٰ معصوم بچے دعا کر رہی, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. تو میں لوگ سامنے بڑے بڑے جو جاؤ بھائی بڑے انہوں سب چھتریاں کھڑ گئی سامنے, چھتریاں کھڑ دعا کرے اللہ مغفر رہی. تو چیک دلیندر رہے اسے جا کے دعا کر رہا کیوں بھائی, ان کی دعا ان کو قبول ہوتی کیا؟ انہیں پہلے سے نماز پڑھتا نہیں بیچارہ, اللہ حفاظت پر حلال حرام کی تمیز کرتا نہیں, انہیں آپ اللہ مغفر ہے نا, اللہ اسے دیکھے تو غصہ آ رہا, اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ تماچا اور ادھر منہ پھک گیا, دانت ٹوٹ گئے, لہو لہان ہو گیا. اسی حالت میں سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے مقدمے کو لے کر. فرمایا حضور انہوں نے ایسا کیا. آپ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں کیا ابھی بولیا نہیں حضرت, انہوں ایسا کردہ لے. گواہ ہے کیا بھائی؟ جھوٹوں کے ساتھ جھوٹی ہوتی ہیں, سوچ الجنس یمیل الی جنسی, ایک بڑے جھوٹے کے ساتھ منی جھوٹے رہتی ہمیشہ. چیلے کوئی بھی انسان اسے تمہیں جانچنے کے واسطے اس کی صحبت کو دیکھ لیو. لڑکی دیکھنے گئے, دیکھ کر آ گئے, لڑکا دیکھنے جا رہی ہیں آپ کو, انہیں دیکھے تو ہلو مولانا مولانا جی جی جبا پیجامہ دیو مولانا, لے کر انہیں صوفی کی طرح بیٹھا ہوا ہے. تمہیں دیکھ کر متاثر مت ہو جاؤ, اسے پوچھو تمہارے دوست سب آ کو ہی کہ آؤ ہاں کو ہی, دیکھو کہیں باہر کھڑ کو ہی, دیکھ جھانک کو دیکھے تو ایک جنا تھوک لے کو ایک جنا پھوک لے کو کھڑا ہے. اسے دیکھتے ہی سمجھ جانا حضرت والا بھی اسی کیٹیگری کے ہی. یہاں صوفی بن کو بیٹھ کو ہی تھوکنے والے کے ساتھ تھوکنے والا رہتا, سوئے تو تھکا لینے والا رہتا, دو میں سے ایک. تھوکنے والے ساتھ تھوکنے والا رہتا ہے تو تھکا لینے والا رہتا, دو میں سے ایک. کوئی شریف انسان رذیل سے جڑتا نہیں. منافقوں کے ساتھ منافقوں کی جماعت فوراً جھوٹی گواہی دے دیے. پوچھا صدیق تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ انہوں نے ایسی بات کہی, کہا کوئی گواہی نہیں. کہا اب تمہیں ان کو مارو جیسا انہوں مارے. اب مارنے کے لیے یہ تیار ہو ہی رہے تھے, ادھر جبریل تشریف لائے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, اللہ تعالی براہ راست ان لوگوں کی وہ گفتگو سنی جنہوں نے اللہ کی شان میں توہین کی, اللہ کو فقیر کہا, خود کو مالدار کہا, اللہ نے براہ راست سنا. اب اللہ کی شہادت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم کتنے سچے ہو تو میں جانتا ہی ہوں, اور تمہاری سچائی کی شہادت کہاں سے بھی ہو گئی.
تو یہ ہمیں لوگ مولانا شکیلی آپ کو ہے کہتے مولانا گوہر شاہی آپ کو ہے کہتے مولانا سوب چھتریاں کہ آپ کو ہی تمہارے گھر میں چور گھسا تینا مولانا جی چور گھس کے مولانا کیا کرنا، ذرا کمپلیٹ کر لے جانے تک انتظار کرو. کہاں ہے انہیں؟ نہیں مولانا بیرو تک پہنچ گیا مولانا، مشورہ کریں گے بھائی، ابھی وقت باقی ہے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے، ابھی عشاء ہو رہا ہے، 2 بج رہے ہیں، مشورہ کریں گے. اب مولانا کیا کرنا؟ ارے یہ کوئی حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، فرمایا کوئی انسان مارنے والا مشورہ کرتا نہیں، مشورہ کرنے والا مارتا نہیں. اس وقت کیا کرنا؟ فوراً چور کو پکڑو، جکڑو، بند کرو، رکھ دو. جو کام کیا حضرت ابو ہریرہ نے، چور کو دیکھا فوراً بند کر رکھ دیا، اور صبح کو آپ کو اطلاع دیا، رات کو چاہو مولانا کو ڈسٹرب کر کو ہنگامہ نہیں کرے، مولانا. اب مولانا بیچارے اللہ اللہ کر کو بچ پہلی آسمان پر چل ہی رہے تو اتار دیا. حضور کو فوراً لا کر ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. ابو ہریرہ نے صبح اطلاع دی، حضور نے فرمایا ارے بھائی وہ چلا گیا، ہاں چلا گیا، آج بھی آئے گا، پھر آج بھی آئے گا، پھر آج بھی آئے گا. جب تیسری مرتبہ چھوڑ دیا آیت کرسی سکھا کر، تو آپ نے فرمایا وہ آیا تھا تمہیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آیت الکرسی کی اہمیت بتانے کے لیے بتا کر گیا. صدق الکذوب، آپ نے کہا جھوٹے نے سچ کہا، تو ڈیسیژن امیڈیٹ لیا کرو. ایسے لوگوں کیا کرنا؟ وہ کرنا جو مولانا یونس صاحب نے کیا. کیا کیا؟ ایک تماچا بھر بھر، حالانکہ انہوں ذرا پاور کم میں چنکو، یعنی ہاتھ میں ذرا بھائی مولانا ہیں، قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، بیچارے جذبات میں آئے مارے، لیکن ان کا وہ مار معمولی مار نہیں، باطل شکن مار ہے، وہ باطل کا استحصال کرنے والا مار ہے. صدیق اکبر کی سنت ہے، وہی ہونا چاہیے. ایک تماچا، ایک گھوسا، ایک لات بین صدور میں دے دیجئے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن کیے نہیں. مشورے پر ان کا مشورہ بھی بڑھ رہا ہے. نیت کرو انشاءاللہ. حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 4 دلائل کو سمجھنے والوں کے لیے، دلائل کو سننے والوں کے لیے، دلائل رکھنے والوں کے لیے ہے. جب چاروں دلائل نہیں چلتے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ 2 باتیں ہو گئی. پہلے کیا؟ حکمت سے، پیار محبت سے، انسیت سے سمجھاؤ. اگر انسیت سے کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر کچھ نصیحت سے سمجھا. پہلے انسیت، یہ ہے حکمہ، پھر موعظت، یہ ہے نصیحت. اگر یہ دونوں سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے، سدھرنے کا نام نہیں ہے، سمجھانے کے باوجود سمجھا نہیں، فجادلہم باللتی ہی احسن. اب 4تھے نمبر پر جس کاروائی سے اس کا بطلان ختم ہو سکتا ہے، اس کا مزاج بدل سکتا ہے، اس کا شر بند ہو سکتا ہے، اس کا فتنہ ختم ہو سکتا ہے، وہ اختیار کرو اور اسے فوراً یہاں سے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں لوگ یہاں سے در بدر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں سے بھگا ڈالے بھائی، ہمیں یہاں سے بھگا ڈالے بھائی، ہمیں یہاں سے بھگا ڈالے بھائی. بھگا ڈالے بھائی کہنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ادھورا کام کرنے والے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ فتنے کو بھگایا. اب فتنہ جانے سے پہلے دیکھتا ہے یہ علاقے میں کتنے علماء ہیں. علماء بھی ایسے علماء جو فکر مند ہیں، فعال ہیں، حساسیت رکھتے ہیں، امت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، امت کو للکارتے ہیں، امت کو ابھارتے ہیں، امت کو حرکت پہ لاتے ہیں. اے یہاں مولانا ہے بھائی، یہاں سب ہمارا کیا بھی چلتا نہیں، ذرا ٹھنڈا علاقے کو جائیں. انہوں بھی کوئی معمولی سمجھو مت، ایسی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالیں گے جہاں علماء بالکل نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے،
پورے کے پورے شیخ اپنا دیکھ، شیخ اپنا دیکھ، شیخ اپنا دیکھ والے ہیں، پڑوسیوں کو سلام نہیں کرتے، تعلقات نہیں رکھتے، خیر خیریت نہیں پوچھتے، ملنسار طبیعت نہیں ہے، انہوں سیلفش ہیں، سیلفش۔ انہوں دیکھیں گے او ہو یہاں ہمارا اڈا بن سکتا ہے، یہاں ہمارا اڈا بنا دو، اڈا بنا دیے۔ اگر وہاں کوئی ایسے علماء ہو، چنانچہ پورے ہندوستان کا معائنہ کر لیں، فتنے وہاں ہیں جہاں علماء نہیں ہیں، یا ہیں تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، صبح سے لے کر شام تک سوچنا میں پھرنے تک بس بس ہو جا رہا ان کو، یہاں سے پھرے وہاں پھرے وہاں پھرے یہاں پھرے، سست ہو جا رہی، پھر سات گھاس ہو جا رہی، پھر پھرے سست ہو جا رہی، پھرے سست ہو جا رہی۔ مولانا یہاں کو تو نہیں بھی میں وہاں جانا، مولانا ذرہ نہیں بھی میں وہاں جانا، مولانا ذرہ نہیں بھی میں وہاں جانا، یہاں پھر کو وہاں کو پہنچنا، وہاں بیٹھنا، پھر کو وہاں کھولنا، پھر کو اور ساتھ دیگر ساتھیاں بھی گھر کو آنا، پھر جیسے مولانا ہمارے زیر صاحب کے والد نثار حضرت بولتے تھے، مہکوں میں کام کرتے تھے ایک صاحب، کیا جی تمہیں جی گھر کو آئے تو بھائی کو، باہر نکلے تو مہکو، گھر کو آئے تو بھائی کو، باہر نکلے تو مہکو، گھر کو آئے تو بھائی کو، باہر نکلے تو ویسے ہمارے ساتھیاں بھائی کو میں کو بھائی کو میں کو، ان سے کام ہوتا ہے کیا بھائی؟ ارے بولو کام ہوتا؟ اپنے محلے کو بچانا ہی کمال نہیں ہے، آپ کے اندر پورے علاقے کو بچانے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے جی اور جان سے خوب محنت کریں گے، علماء کے حکم پر، علماء کے مشورے پر، علماء کی رہبری پر، جہاں جہاں تقاضا ہوگا وہاں وہاں جائیں گے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کا واحد مقصد، بار بار میں کہا کرتا ہوں، ہر بار جب ہم لوگ گشت میں بیٹھتے ہیں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں عطا کیا۔ بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ تو اللہ نے جب عطا کیا، اس عطا کو عطا سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر کام کرتے رہو، کرتے رہو۔ سب سے پہلی بار 2003 میں رد قادیانیت پر بیان کرنے کے لیے پہنچا گدک کے جامعہ مسجد میں معراج کے موقع پر مرکز میں ایک بڑا مجمع 2500-3000 کا جڑتا تھا۔ اس وقت میں نومولود تھا فراغت کے اعتبار سے، اس وقت میں رد قادیانیت پر بیان کرنے کے لیے مجھے اکیلے کو طے کر دیے۔ اب میں کتابوں کا اس ایک بیان کے لیے 1 مہینہ تیاری کیا، تیاری کر کے جا کر بیٹھا، الحمدللہ بات ہوئی۔ بات ہونے کے بعد میں نے کہا اگر تم قادیانیت کو استحصال کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تمہارے اوپر یہ عزم ہے، یہ نیت کر لو، یہ واجب ہے کہ ہم جب تک قادیانی کو اپنے اپنے علاقے سے نہیں بھگائیں گے، گھر واپس نہیں لوٹیں گے۔ جب تک ہم نہیں بھگائیں گے گھر واپس۔ چنانچہ 16 جماعتیں بنی، سنو 16 جماعتیں بنی 2003۔ ابھی جا کر پوچھو، اللہ کا کرم، ان جماعت کے ساتھیوں نے نیت کی، 10 دن کی ہم نیت کر کے جا رہے ہیں، نکال کر ہی واپس لوٹیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 10 دن کے اندر 16 علاقوں سے قادیانی بھاگ گئے۔ الحمدللہ بولو جی، کہاں الحمدللہ بولنا، کہاں اللہ اکبر بولنا، کہاں سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا بھی معلوم نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔ یار یہ دم میں ہے نا، دم میں سے ہے نا، بہت ہر چیز اخلاص ہو گئی ہے۔ ارے کرو گے یہ تو اوور اخلاص برابر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑا کرتے تھے سب کھڑے ہوتے تھے، بچے کھڑے ہوتے تھے۔ اخلاص سے جب کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب سے کام لے گا۔ اخلاص نے اس لیے رکھا ہے بھئی یہ اخلاص، شیطان سب پر حملہ کر سکتا ہے لیکن الا المخلصین، مخلصوں پر میرا حملہ نہیں چلتا۔
والمخلصون فی خطر العظیم، مخلصین بھی خطرے میں ہیں ماشاءاللہ. فَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ فرمایا سب کو گمراہ کر سکتا ہوں پروردگار، اخلاص والے بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا. کہو اللہ تعالیٰ نام کی برکت سے ہم سب کو اخلاص والے بنا دے انشاءاللہ. کرو گے بھائی انشاءاللہ. تو شیطان جو اس وقت پورے عالم میں اپنے نمائندوں کو پھیلا کر کام کرا رہا ہے، ان سب کی استحصال بھی انشاءاللہ اخلاص والوں سے اللہ کرائے گا. امید ہے اخلاص سے جو جماعت اٹھے گی اللہ اخلاص کی برکت سے توحید اور رسالت کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. حضرت والا کو اپنے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائیں. بڑے پرموت خطاب سے اللہ حضرت والا نے ہمیں استفادے کا موقع دیا. اصل مقرر کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہنستے ہوئے مجمع کو رلائیں، روتے ہوئے مجمع کو ہنسائیں، لیکن بات مکمل ہو جائے. یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ امت پر تاجر قائم و دائم فرمائے. بڑا حساس مسئلہ ہے. اس وقت ہم اسی گھیرے میں ہیں. ہر جگہ ہمارے یہاں کے کئی ساتھیوں کے علم میں بھی یہ چیز ہے. ہمارے علاقے کے اندر بھی 2-4 سال